حسین یہ بتائیے گا، ایک تو ٹیرین وائٹ کا کیس، اس کا کیا فیصلہ ہوا، اور یہ جو جمعہ تک کیس ملتوی ہوا ہے احمد فراد شاعر کی جو ڈس اپیرنس ہے اس حوالے سے کیا کچھ ہوا آج دونوں کیسز میں؟ جی دیکھیے خبر صاحب، جو ٹیریان کیس ہے وہ تو ٹوٹل 10 منٹ کی سماعت ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال 2 ججز جو تھے انہوں نے رائے دے دی تھی اور انہوں نے یہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا، جبکہ جو چیف جسٹس تھے ان کی جانب سے بتایا گیا تھا، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور نیا بینچ جو ہے وہ بنے گا۔ اب نیا بینچ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل تھا، اس میں جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز تھیں۔ تینوں ججز نے جب سماعت کا آغاز کیا تو ایک جو لفافہ تھا وہ انہوں نے جو درخواست گزار کے وکیل تھے حامد علی شاہ ان کو پکڑایا اور کہا کہ آپ اس کو کھول کر پڑھیں کہ اس میں کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ جو وکیل سلمان اکرم راجہ ہیں ان کی جانب سے التوا کی درخواست آئی ہے، لہذا وہ کینیڈا گئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ اس پر بینچ کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کا تو فیصلہ شاید ہو چکا ہے پہلے، کیونکہ 2 ججز رائے دے چکے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ یہ کیس پہلے ہی اس کا فیصلہ آ چکا ہے، لہذا جو ٹیرین وائٹ کیس ہے وہ ناقابل سماعت ہے اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی۔ جہاں تک جو دوسرا کیس ہے جو مغوی شاعر احمد فرحات ہے ان کی بازیابی سے متعلق، وہ آج کی جو تمام سماعت ہے وہ اٹارنی جنرل کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی، کیونکہ آج صبح بھی ایک لاپتہ افراد سے متعلق جو کیس تھا اس میں بھی اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور انہوں نے بھی اس وقت بھی عدالت نے جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے اس کیس کی بھی سماعت انہوں نے کی اور کافی سراہا اور کہا کہ جو اٹارنی جنرل کی کوششیں ہیں بالکل وہ درست ہیں اور ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ صرف لاپتہ افراد یا اس طرح کے جو کیسز ہم سنیں، ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں جو ایف بی آر اور ریونیو کے جو کیسز ہیں وہ بھی جلد سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے یہ اندیا دیا۔ جہاں تک جو شاعر کا کیس ہے اس میں اٹارنی جنرل نے ابتدا میں ہی استدعا کی کہ جمعے تک کا یا کچھ دن کا وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل ظاہر ہے پورے ملک کی جانب سے ایک لا افسر ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو استدعا منظور کرتے ہیں اور جمعے تک کا وقت جو ہے وہ دے دیا ہے عدالت نے، اور ساتھ ساتھ ریمارکس دیے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ اپنی یقین دہانی کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اور اچھا، سیکرٹری داخلہ آگے، سیکرٹری دفاع نہیں آئے، اس کے اوپر کیا ریمارکس دیے اور جج صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا؟ جی دیکھیں، جو ہی سماعت کا آغاز ہوا تو ساتھ ہی عدالت نے پوچھا کہ کون کون آیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل خود پیش ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی جی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، جبکہ سیکرٹری داخلہ بھی آئے ہوئے ہیں، جبکہ سیکرٹری دفاع نہیں آئے ہیں، لیکن جو ڈائریکٹر لیگل ہیں وزارت دفاع کے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دیگر جو اعلیٰ حکام تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، وہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے، تاہم سیکرٹری دفاع پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد عدالت نے پھر اٹارنی جنرل کی ہی بات کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی اور کہا کہ اگر اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں یقین دہانی کروا رہے ہیں، اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی جمع کروا چکے ہیں، تو اس لیے ہم مزید جو ہے وہ اس پر بحث۔ اچھا حسن، آپ سے ایک چھوٹا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا حسین چودھری، کیونکہ بیسکلی یہ جو شاعر صاحب ہیں جو کشمیر سے جن کا تعلق ہے احمد فراد، یہ تو مسنگ ہیں، تو مسنگ پرسن کمیشن کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہوئی، کوئی بات بتائی کہ جو ان کے جو چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، جب تو وہ چیئرمین نیب تھے تو کبھی بھی کسی عدالت نے ان کو طلب نہیں کیا؟ ہم نے دیکھا کہ دیگر جتنے بھی چیئرمین نیب آتے رہے ہیں ان کو عدالتیں طلب بھی کرتی رہی ہیں، ان پر گرجتی بھی رہی ہیں، برستی بھی رہی ہیں، تو کیا اس معاملے میں اس کیس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا یا ان کا جو مسنگ پرسن کمیشن ہے اس کا کچھ ذکر بھی آیا ہے؟ جی دیکھیں، لاپتہ خالی سیکرٹریز کو طلب کرنا تھا انہوں نے یا اسے کے نام کمیشن ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو احمد فراد کا جو کیس ہے اس میں جو نئی پیش رفت ہے یا جو نیا موڑ ہے حسن بھائی، وہ ہفتے کے روز آیا تھا جب ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو ایک کال آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ درخواست واپس لے لیں جو احمد فراد ہے۔ ایک فریق کا کلیم ہے نا، وہ تو ایک فریق کا کلیم ہے، تو عدالت نے تو خود عدالت سے کیا نا اس کے بعد جو جی حسن بہت شکریہ، حسین بہت شکریہ۔ حسن، عدالت کے اندر بیچارہ جو کلیم ہی لے کے جاتا ہے نا وہ غلط یا صحیح، عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تعلق ہے نا، وہ تو مسنگ پرسن کمیشن کا متعلقہ ہے نا سر، متعلقہ چیز تو مسنگ پرسن کمیشن بنتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے اعظم نذیر تاج صاحب جو لا منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو آپ کا ان کا ذکر کر کے، ان کا ریمارکس میں ذکر کر کے آپ نے بلیٹل کیا، سنیں کیا فرما رہے ہیں ذرا۔ غیر ضروری باتیں ہیں، یہ سپوزیشنز ہے نا کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ کر دیا جائے گا، اگر یہ بھی نہ ہوا تو پھر یہ کر دیا جائے گا،
یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ان کی وجہ سے جگ ہنسائی ہوتی ہے اداروں کی. آج میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو بلیٹل کیا گیا اس حوالے سے کہ لوگوں کی پرسیپشن ہے. جی جی صاحب. پر اگر آپ کسی آدمی کو اٹھا لیں اور بتائیں نا تو کسی نے تو ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. عدالت بند کر دے پھر. یعنی جو داد رسی لوگوں کو تھوڑی بہت امید ہے وہ عدالتوں سے ہے. اور اگر آپ عدالتوں کے پیچھے پڑے ہوئے 2.5 سالوں سے یہی آپ کا وتیرہ ہے. ہر روز ایک نیا الزام کسی نہ کسی ججوں کے اوپر آپ کا شروع ہو جاتا ہے. آج ایک بل پیش کر دیا ہے کہ جس کی دوہری شہریت ہوگی وہ لا افسر نہیں بن سکے گا. نہیں بن سکے تو کون سی قیامت آ جائے. یعنی کوئی اور کام نہیں ہے. ملک میں مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. بے روزگاری نے لوگوں کا مرکز نکالا ہوا ہے. جس کے پاس 2-4 لاکھ بھی ہے وہی ملک سے بھاگ رہا ہے. جو 10-20 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی یہاں نہیں ٹھہر رہا. یہ ماحول ٹھیک کرنا تھا آپ نے. آپ بندے کو اٹھا کے اندر بند کر بھی اگلے دن عدالت میں پیش کرتے. کون سی قیامت آ جاتی. یہ سارا وتیرہ جو ہے یہ آئین اور قانون سے ماورا ہے. بڑے بڑے یعنی اعظم نذیر پارلر صاحب کا بہت بڑا نام ہے. اس کے باوجود وہ آ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے افسوس ہوتا ہے کہ کل کو آپ نے حکومت میں نہیں بھی ہونا تو پھر کیا کہا کریں گے. جی نقوی صاحب یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں. ظاہر ہے جو چیز پبلک ڈسکورس کا حصہ بنتی ہے زیر بحث آتے ہیں معاملات تو وہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ ایک ظاہر ہے وہ احمد فراد کی جو بیگم صاحب ہیں وہ کورٹ کے اندر موجود ہیں. وہ ایک اپلیکیشن دے رہی ہیں. ان کے ساتھ جو بھی واقعات جو ہے پیش ہو رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں. ان کی وکیل ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہیں. تو جج صاحب ان کی جو ہے اگر سن رہے ہیں ان کی گزارش سن رہے ہیں ان کی اپلیکیشن سن رہی ہیں تو اس میں کیا برا ہو گیا. جی دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے بالکل کیس سننے کا حق ہر سائل کا کیس سننے کا عدالتوں کا حق ہے اور فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے. اس سلسلے میں کسی کو کسی بھی طرح ڈکٹیشن نہیں دیا جا سکتا. لیکن جب بات ابھی کی گئی کہ جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں جو بات کی جا رہی ہے پچھلے 2.5 سال کا تذکرہ ہوا تو وہاں سے شروع کرتے ہیں نا. جب اپریل 2022 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا تو وہ کون لوگ تھے جو سپریم کورٹ کی ججوں کی تصویروں کو لندن میں پاکستان میں اور دوسرے شہروں میں سڑکوں پہ لا کے ان پہ جوتے مار رہے تھے. ان کا کسی نے احتساب کیا؟ ان سے کسی نے آج تک پوچھا؟ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس کے خلاف کتنی بری کیمپین چلائی گئی تھی 2022 کے اندر اپریل 2022 کے اندر. یہ تو سب موجود ہے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. اور اب وہ کون لوگ ہیں؟ آج اس کے بعد ایک جلسہ بھی ہو گیا تھا نقوی صاحب آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ بھی ہو گیا تھا. جلسہ بھی ہو گیا تھا وہ بھی ہو گیا. اس کی ساز کی آڈیو بھی آ گئی تھی. ساز کی آڈیو بھی آ گئی تھی. تو باتیں تو پھر اس طرح تو بہت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے نا رؤوف حسن صاحب نے جو توہین کی عدالت کی اس کے اوپر. امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بھی سن لے گا.